نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی وجہ تسمیہ، اس کے امتیازات، اس کا مقصد، اس کا خلاصہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام بنی اسرائیل کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں ایمانیات کا ذکر ہے۔ ترتیباً یہ 17ویں نمبر پر ہے اور سورہ نحل کے بعد ہے، اور نزولاً یہ 50 نمبر پر ہے اور سورہ قصص کے بعد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے روابط۔ پہلا ربط، پچھلی سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے اور اس سورت میں 4 عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، پچھلی سورت میں آیت نمبر 125 میں دعوت قرآن کی ترغیب دی گئی ہے اور اس سورت میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، پچھلی صورت میں ہجرت کی طرف ترغیب دی گئی ہے اور اس صورت میں آیت نمبر 88 میں مشرکین کے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا، اس کا ذکر ہے اور اس صورت میں مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے امتیازات۔ نمبر 1، یہ صورت ممتاز ہے واقعہ اسرا کے ساتھ۔ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک اس کو اسرا کہتے ہیں اور بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد حرام یہ پاک اور حرمت والا گھر ہے۔ اس کو خانہ کعبہ بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کو قبلہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے اندر عذاب ہے حلقوں کا، 4 امور ہیں، اس لیے یہ صورت ممتاز ہے۔ نمبر 3، یہ صورت ممتاز ہے کہ اس میں کثرت عوامل اور کثرت نواہی کا ذکر ہے۔ 15 کے قریب اس میں ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ان کے حکم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 79 کے ساتھ، جس میں تہجد کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں اور کہیں بھی تہجد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ نمبر 5، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 70 کے ساتھ 70، جس میں انسان کی کرامت اور شفاعت کا ذکر ہے۔ نمبر 6، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 88 کے ساتھ، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ سارے انسان اور جن مل کر قرآن پاک کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ نمبر 7، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 95 کے ساتھ، جس میں انسان کو پیغمبر بنانے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اگر زمین کے اندر فرشتے چلتے پھرتے تو ہم فرشتے پیغمبر بنا کر بھیجتے، لیکن زمین پر انسان چلتے پھرتے ہیں، اس لیے انسان کو پیغمبر بنایا، کیونکہ انسان کی مصیبتوں سے باخبر ہوتے ہیں بنسبت فرشتوں کے۔ سورہ بنی اسرائیل کے مقاصد۔ پہلا مقصد، اس میں 4 حلقوں کا بیان ہے، یعنی وہ 4 حلقے جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے اور ان کی 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، شرک، مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔
اللہ کی نشانیوں کی توہین کرنا، رسولوں کو نکالنا اپنے علاقے سے اور ان کے ساتھیوں کو بھی نکالنا۔ نمبر 4، رسولوں کے ساتھ مذاق کرنا۔ یہ 4 اسباب ہیں ان 4 حلقوں کے جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 58 یعنی 58 تک پہلا مسئلہ مستقل شرک کا بیان ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیان اور بنی اسرائیل کا بیان، پھر کچھ عوامل کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 59 سے لے کر 75 تک اللہ کی نشانیوں کی توہین کرنا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی اونٹنی کی توہین کی تھی۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 77 یعنی 77 سے لے کر آیت نمبر 100 تک، اس میں رسولوں کو اپنے علاقے سے نکالنا اور ان کے ساتھیوں کو بھی نکالنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا بیان ہے، معراج کے واقعے کا بیان ہے۔ چوتھا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی، اور فرعون کی مثال دی گئی ہے۔ یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ کہف کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے اس کو کمنٹ میں پوچھ لیا کریں، کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر دیا کریں، میں اس کا جواب دے دوں گی۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، نماز قائم کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کے کاموں کی تلقین کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔